نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع آج کل کے دور میں پیش آنے والا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ساس اور بیوی کی آپس میں جو ہے کشمکش لگی رہتی ہے، اور اس صورت میں والد یا والدہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو بیٹا بھی والدین کے کہنے پر طلاق دے دیتا ہے، حالانکہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے بال بچے ہیں، فیملی کے معاملات ہیں۔ اس صورت میں آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، اسلام نے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو بے شک لازم قرار دیا، اور ان کی جو نافرمانی ہے اس سے گریز کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی وجہ ہے، کوئی اس عورت کے اندر عیب ہے اور طلاق دینے سے اس کو کوئی ضرر بھی نہیں ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ یہی مطلب بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو ہے گرہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جہالت میں آ کر، کم مطالعہ کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی باپ کے کہنے پر طلاق دے دو، ہاں کیسے بھی حالات ہوں۔ دیکھیں، کم عقلی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بھی باپ کہہ سکتا ہے کہ طلاق دے دو بیوی کو، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے طلاق دینی ہے یا کہ نہیں۔ اور اس پر پھر دلیل بڑی مشہور پیش کرتے ہیں جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بیوی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ جو ہے طلاق دے دو، تو پھر انہوں نے کہا، پھر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ان سے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو، تو سرکار نے جو ہے وہ اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے تم جو ہے وہ طلاق دے دو۔ اس کو جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں آگے اس حدیث کا پورا ان کو جائزہ نہیں پتہ ہوتا۔ اس میں جو امر ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، کہ لازم نہیں ہے کہ تم دو، مطلب ایک مستحب عمل ہے اگر والد کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آئیں، لیکن اس میں بھی فقہاء نے جزیات لکھی ہیں کہ اگر والد جہالت کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے طلاق کا کہتا ہے تو وہ طلاق نہیں دے گا۔ جی دیکھیں، اب حضرت جو عبداللہ کی بیوی تھی، ہو سکتا ہے، یعنی ہم اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس عورت میں کوئی شرعی عیب تھا، مثلا اس کے ادب اور احترام اور باہمی کلام کرنے کا وہ معیار نہیں تھا جو حضرت عبداللہ جیسے آدمی کے مرتبے والے شخص کا ہونا چاہیے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، اور دینے میں متعلقہ کو بھی کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچنا ہوگا، ورنہ آقا علیہ السلام اس کی اجازت نہ دیتے۔ یہ جو ہے میرے پاس رفیق القراء الحسان من امت سید الانس والجان، مفتی رفیق الحسنی صاحب کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے تک بیویوں کا تعدد اور طلاق کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا جس سے بیوی کو ایذا پہنچتی تھی، بلکہ خواتین کو طلاق دینے میں کوئی عار نہیں سمجھا جاتا تھا، اور مطلقات مہر وصول کر کے دوسرے آدمی کے ساتھ مہر کی وجہ سے نکاح کر لینے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتی تھی۔ دیکھیں، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 200 کے قریب یکے بعد دیگرے نکاح فرمائے، اور بعض مرتبہ آپ نے یک وقت 4 بیویوں کو طلاق دے دی اور پھر دوسری 4 ازواج کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر اعلان فرمایا کہ میرا بیٹا حسن نکاح کر کے کثرت سے طلاق دینے والا ہے، اسے بیٹیوں کا نکاح کر کے نہ دو۔ مگر لوگوں نے عرض کیا ہم ضرور بیٹیاں دیں گے۔ لگتا ہے اس زمانے میں طلاق دینا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے استدلال کرنا کہ بہر صورت، یوں کہنا کہ بہر صورت، وہ تو ہم پہلے عرض کر چکے کہ اگر کوئی صورت جائز ممکن ہے تو بالکل والدین کی اطاعت کرے، ہر صورت بیوی کے طلاق کے سلسلے میں والدہ یا والد کی بات ماننا ضروری ہے، یہ بات غلط ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں والدہ اور والد ذاتی عداوت کی وجہ سے بیٹوں کو مجبور کرتے ہیں کہ طلاق دے دو، مگر یہ ظلم ہے۔ اگر کسی بچی کو طلاق ہو جائے تو لڑکی کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، اور متعلقہ لڑکی کا رشتہ نہیں آتا، اور اس کے معاشی مسائل اسے بغاوت اور غلط طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں، اور طلاق دہندہ شوہر کو بھی دوسری بیوی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر اولاد بھی موجود ہو تو اولاد کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے،
ان کی کفالت، ان کے تعلیم و تربیت کے معاملات، یہ بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ جب موجودہ زمانے میں طلاق دینے میں ضرر کی یہ کیفیت ہے تو زمانے کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، لہٰذا آپ فرماتے ہیں والد یا والدہ کے کہنے پر کسی جاہل مطیع اور فرمانبردار بیٹے کا بیوی کو طلاق دے دینا نہایت ظلم ہے اور حماقت کا عمل ہے۔ اور تفسیر روح المعانی کا حوالہ آپ دیکھیں، یہ عبارت روح المعانی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِثَمَنٍ يُحِبُّهَا فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَوْ لِعَدْمِ عِفَّتِهَا فَلَمْ يَمْتَثِلْ لِأَمْرِهِ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ نعم الْأَفْضَلُ طَلَاقُهَا۔ جی تو آپ فرماتے ہیں، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض محققین نے ذکر کیا کہ نافرمانی اس امر کا کرنا ہے جس امر سے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو ایسی عذاب پہنچائیں جو عرف میں برداشت نہ ہو، اور یہ احتمال ہے کہ ازاء یافتہ کا اعتبار ہو، لیکن اگر والد یا والدہ نہایت بے وقوفی اور کم عقلی میں ہوں اور وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹے کو نہیں کریں ایسے امور کی جن میں ان کی مخالفت عرف میں حقوق اور نافرمانی نہ ہو، تو ان امور میں اولاد والدین کی مخالفت کی وجہ سے فاسق نہ ہوگی، کیونکہ اولاد معذور ہے۔ لیکن اگر بیٹا شادی شدہ نے ایسی لڑکی سے شادی کی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسے والد نے اس بیوی کو طلاق دینے کا امر فرمایا، اگرچہ اس کا امر اس کی بیوی کی عدم عفت کی وجہ سے ہو، پس بیٹے نے طلاق نہیں دیا اور اس کے امر پر عمل نہیں کیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں ایسی بیوی کو لڑکے کے لیے والدین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے طلاق دے دینا اگرچہ افضل ہے۔ اور ابن حبان میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کی میرے والد ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا کہتے رہے حتیٰ کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اب وہ مجھے طلاق دے دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تجھے کہوں کہ والدین کی نافرمانی کر، اور نہ یہ میں کہوں گا کہ بیوی کو طلاق دے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے وہ بیان کروں جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے اعلیٰ اور جو ہے وہ بہترین دروازہ ہے، اس کی حفاظت کر، اگر چاہے تو یا اس کو چھوڑ دے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کے امر پر عمل کرنا اور بیوی محبوبہ طلاق دے دینا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے، ہاں اختیاری ہے اور افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی فرمانبرداری میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔